اللہ کریم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس خالق لم یزل نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یوں تو یہ پورا مہینہ بڑا ببرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی قتل کرنے کے ارادے سے آئے، اللہ کریم نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے، اور اسی رات اللہ کریم نے فرشتوں کی پیدائش فرمائی، اور اسی رات میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع فرمایا۔ اللہ کریم نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا، اور سب سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس رات میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو بزرگوں دوستو، قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا، تو شب قدر کی رات اللہ کریم نے اسے آسمان اول پر اتارا۔ پھر 23 سال کے عرصے میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ وہ مقدس رات ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی جو کوئی شخص اگر 1000 مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، اور 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں کہ دو شخص اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ وہ 83 سال 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اللہ کریم کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں دنیا میں آتے ہیں، اور یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی رحمت اور اس کی سلامتی کو لے کر آتے ہیں، اور یہ رحمت اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 27ویں کی رات کو یعنی شب قدر کی رات کو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے 200 بازو ہیں، اور اس رات میں صرف یہ 2 کھولتے ہیں، اور ایک مشرق میں پھیل جاتا ہے اور دوسرا مغرب میں۔ اس کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ فرشتے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں مسلمانوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو جو لوگ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو یہ فرشتے ان سے سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے واپس ہونے لگتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ کریم نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کیا کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا سوائے 4 لوگوں کے۔ تو صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی؟ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عادی شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھا لوگوں سے بغض و کینہ رکھنے والا۔ یعنی ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، یا حتی مطلع الفجر، اور یہ اللہ عز و جل کی سلامتی اور رحمت طلوع فجر تک لوگوں پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کریم نے تجھے ماہ رمضان دیا، اور ان میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے
گویا کہ وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کی اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص اس رات کی فضیلت سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ وہ تمام بھلائیوں سے محروم کیا رہتا ہے؟ وہ حقیقتاً محروم ہی ہے۔